بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، مختلف دینی منصبوں کے حامل اور دینی منصبوں پر فائز حضرات، اس وقت کا یہ مشاورتی اجلاس موجودہ حالات اور علماء کی ذمہ داری کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے، جس میں ابھی آپ حضرت مولانا صغیر احمد صاحب ندوی زید مجدہم سے باتیں سن رہے تھے، حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ حالات کا جائزہ لینا اور پھر اس کے تناظر میں اس کا حل تلاش کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی اصل ذمہ داری یہی تھی۔ اس ذمہ داری کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد حضرات علماء کرام کی ذمہ داری ہے، جو وارثین انبیاء کہلاتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء۔ حضرات بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہم السلام بنی اسرائیل کی سیاست کے ذمہ دار تھے۔ سیاست کا جو لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں بہترین اور مفید تدبیروں کو اختیار کرنا۔ تدبیر وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر تدبیر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے تھے، مسائل کا جائزہ لیتے تھے، کیا ان کو پریشانیاں ہیں اس کا جائزہ لیتے تھے، دینی اعتبار سے، ملی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد اس کا حل اور اس کی تدبیر اختیار کرتے تھے۔ اسی کا نام ہے دراصل سیاست۔ یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا کام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آتا رہا، لیکن میرے بعد کوئی نبی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے، میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ اب یہ خلفاء، یک تو وہ خلفاء ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اور ایک وہ ہیں جن کو علماء کہا جاتا ہے۔ علماء بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، لہذا علماء کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ حالات کا جائزہ لیں، مسائل کو سمجھیں، امت کو کن کن گردابوں میں پڑھنے کا حادثہ پیش آ رہا ہے، اور پھر ان کو اس گرداب سے ہم کیسے نکالیں، کہاں پر کیا حالات پیش آ رہے ہیں، ان حالات کا جائزہ لے کر اس کی کوئی بہترین سے بہترین قابل عمل اور مفید سے مفید تر تدبیر اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرات علماء کی ذمہ داریوں کو بتاتے ہوئے فرمایا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ ہم نے ان میں یعنی بنی اسرائیل میں ائمہ پیدا کیے، ائمہ بنائے۔ ان کا کام کیا تھا؟ یہدون بامرنا، ہمارے حکم پر لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دینا۔ یہ ہدایت کا لفظ بھی جامع ترین لفظ ہے، جس کے اندر سیاسی رہبری بھی آ جاتی ہے، ملی رہبری بھی آ جاتی ہے، دینی اور علمی رہبری بھی آ جاتی ہے،
اسے کہ ہدایت کے معنی ہی ہے رہبری کرنا، لوگوں کو راستہ بتانا، جس راستے سے گزر کر وہ کامیابی پا جائیں، کامیابی کی منزل کو پہنچ جائیں، اس کا نام ہے ہدایت۔ تو علماء کا کام ہے ہدایت کا کام کرنا، لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے چلے جانا۔ اس وقت جو امت مسلمہ کے حالات ہیں وہ کئی طرح کے حالات ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی حالات ہیں ان کے اوپر، ملی اعتبار سے بھی حالات ہیں، اور پھر دینی اعتبار سے بھی حالات ہیں۔ دینی اعتبار سے حالات میں جیسے ابھی مولانا ذکر فرما رہے تھے، ارتداد کی وبا پھیلتی جا رہی ہے، کس قدر خطرناک موڈ ہے، کس قدر خطرناک صورتحال ہے۔ امت کا ایک آدمی بھی اگر گمراہی میں چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت ہی بڑے خسارے میں مبتلا ہو گئے، امت کے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، اور نوجوان ہوں یا بڑی عمر کے لوگ ہوں، ان میں سے کوئی بھی راہ ہدایت سے ہٹ جائے اور ارتداد کا شکار ہو جائے تو یہ ہم سب کے لیے غور و فکر کا ایک مسئلہ ہے، اور اس کے لیے تدبیر سوچنا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ارتداد کے علاوہ دین سے دوری، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ دین سے دور ہیں، نمازوں سے غافل، تلاوت سے غافل، احکام شرع سے غافل، گناہوں میں مبتلا، غلط راہوں پہ پڑے ہوئے، اگرچہ ارتداد تک نہ پہنچے۔ جیسے کہ دوسری بات یہاں پر آئی، بہت سے نوجوان نشے کے عادی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، گمراہی ہے کہ امت کے اندر ایسے لوگ ہو جائیں جو شراب کے عادی ہو جائیں، نشے کے عادی ہو جائیں، گناہوں کے عادی ہو جائیں، بدکاری کے عادی ہو جائیں، زناکاری میں پڑ جائیں، یہ سب۔ اور اسی طرح عورتوں میں بے پردگی کا فتنہ، اسی فتنے نے بہت سے اور جرائم پیدا کر دیے اور ان کا راستہ وا کر دیا۔ عورتیں بے حیا بنتی جا رہی ہیں، روز بروز اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، فیشن کے نام پر عورت کو باہر لایا جا رہا ہے، اور مردوں کے دوش بدوش کھڑا کرنے کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، مساوات کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، اس سے متاثر ہونے والے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس طرح ایک گمراہی ہے۔ اسی طرح جدت پسندی کی ایک بہت بڑی سازش چل رہی ہے، لوگوں کے مزاجوں کے اندر جدت پسندی ڈال دی جائے، وہ دین کے ان مراسم کو، دین کے ان جو ہے احوال کو، دین کی ان خصوصیات کو، کمالات کو جو اوپر سے چلے آ رہے ہیں، ان ساروں کو کچھ جدت کا لباس پہنا دینا چاہتے ہیں، ایسا انداز ان کا پیدا کر دینا چاہتے ہیں جس سے کہ ان کی حقیقت ختم ہو جائے اور دوسری چیز آ جائے۔ لیبل تو رہے دین کا لیکن اس کی حقیقت کھو جائے۔ یہ جدت پسندی کا فتنہ ہے۔ آج یہ بھی بہت بڑا ایک فتنہ بن کر دنیا کے اندر رونما ہے۔ ہم علماء میں تو کم، لیکن جو ہے کم کیا نہیں ہے، الحمدللہ نایاب ہے، لیکن جدت پسند جو طبقہ ہے اسکولوں کا، کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا، اور وہاں کے پروردہ لوگوں کا، وہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کا، وہاں کے فارغین کا، اور پھر آگے بڑھ کر وہ اپنے مختلف جاب اور مختلف کاموں میں لگے ہوئے لوگوں کا، ان کے اندر یہ فتنہ بڑی کثرت کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اسی قوت اور کثرت سے پھیلنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا اعتماد علماء سے اٹھ گیا۔ انہوں نے سمجھا یہ نہیں ہے دین۔ دیکھیے شیطان بھی عجیب عجیب طریقے سے لوگوں کو بہکاتا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہے کسی کو مرتد بنا دیا، ایک یہ ہے کہ گناہوں میں مبتلا کر ڈالا، لیکن ان سب سے بھی بڑا فتنہ یہ ہے کہ مرتد ہو جانے کے باوجود وہ اپنے آپ کو سمجھے میں مسلمان ہوں۔ یہ ذہنی ارتداد ہے، یعنی وہ حقیقت میں مومن نہیں رہا، مسلمان نہیں رہا، لیکن سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو میں ہی مسلمان ہوں، بلکہ میں ہی سب سے بڑا مسلمان ہوں۔ دین وہی ہے جو میرے پاس میں ہے، یہ مولویوں والا دین نہیں ہے، یہ مولوی لوگ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ دین نہیں ہے،
تفسیر وہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، حدیث وہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، مسائل وہ ہیں جو ہم تحقیق کر رہے ہیں، اور سیرت وہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، تاریخ وہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ مولوی لوگ تو الٹی سیدھی بیان کر رہے ہیں، ہم پوری تحقیق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جدت پسندوں کا فتنہ، اور یہ جدت پسند طبقہ ایسے لوگوں کی بات قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ مستشرقین کی باتوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ مستشرق جو خالص غیر مسلم کافر لوگ، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر علم کا لبادہ ڈال دیا اور جو ہے عالمانہ فاضلانہ شکلیں اختیار کر کے لوگوں کے سامنے آئے، تحقیق کے نام پر، تصنیف کے نام پر، اور تالیف کے نام پر، تفسیر کے نام پر، حدیث کے نام پر، ان چیزوں کو لے کر آئے اور انہوں نے دین اسلام کا پورا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو ایسے لوگ جب ان لوگوں کو پڑھتے ہیں تو ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ہے جدت پسندی کا فتنہ، بہت بڑا فتنہ، جس سے کہ ذہن مسموم ہو چکا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں کا ایک طالب علم ہے، وہ ایک کالج میں پڑھتا ہے، وہاں کے حالات جو ہے بیان کرتا رہتا ہے۔ ابھی 2-3 شاید ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ کہیں گئے تھے کچھ تفریحی مقامات کی سیر کے لیے کالج کے ذریعے سے، تو آنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے۔ گانا، پورے مسلمان، ایک بھی کوئی غیر مسلم شاید اس میں نہ ہو، سب کے سب مسلمان، لیکن جو ہے گانا بجانا ڈانس یہ سب کرتے ہوئے وہ گئے اور آئے، اور جب بیچ میں کسی نے کہا تو جو ہے اسے ماننے تیار نہیں، اس پر حجت بازی، بلکہ ان کے جو پڑھانے والے اور ان کے ذمہ دار اساتذہ ہیں ان کو کہا گیا تو وہ بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح اس بچے نے بتایا ہم کو چند ماہ پہلے کہ جو ہے وہاں پر جب بیٹھتے ہیں آپس میں، سب مسلمان ہیں، مسلمانوں کا کالج ہے، لیکن اس میں جب بیٹھتے ہیں اور آپس میں مذاکرے ہوتے ہیں تو ان مذاکروں میں اسی قسم کی بات آتی ہے کہ عورتوں کو اسلام میں آزادی نہیں ہے، عورتوں کو یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، یعنی اسلام پر باقاعدہ حملہ ہوتا ہے۔ یہ ذہن بنا ہوا ہے مسلم کالج کے اندر، جہاں سب کے سب مسلمان ہی رہتے ہیں، وہاں کے بچوں اور وہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کا یہ حال ہے کہ جب بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو اسلام پر حملہ کرتے ہیں، اور جو ہے وہ ایک نئے انداز کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو کالجز اور جو یونیورسٹیاں غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہیں، وہاں کے پڑھنے پڑھانے والے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں تو وہاں کا حال کیا ہوگا، اور جب وہاں ہمارے بچے جا کر پڑھ کر باہر آتے ہیں تو ان کا دماغ کیسا تیار ہوتا ہوگا۔ بہرحال ایک بہت بڑا فتنہ ہے جدت پسندی کا فتنہ، اور اس کی وجہ سے ذہنی ارتداد میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، ذہنی ارتداد کے باوجود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہی اسلام ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے کتاب لکھی تھی آج سے 50 برس پہلے شاید، ردۃ لا ابا بکر لہا، اس کا عنوان ہی ہے۔ انہیں ایسا ارتداد، ذہنی ارتداد پھیلا ہوا ہے جس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ابو بکر دنیا میں موجود نہیں۔ آج بھائیوں وہ ارتداد، حضرت نے وہ رسالہ لکھا تھا آج سے 50-60 برس پہلے، اب 50-60 برس کے بعد حالت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہوگی اس کا اندازہ تو ہم خود کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر ہم میں کوئی ابو بکر پیدا ہونا چاہیے، ہم میں کوئی عمر بن خطاب ہونا چاہیے، ہمارے اندر کوئی غزالی و رازی ہونا چاہیے، ہمارے اندر کوئی ایسا ہو جو ابن رشد جیسا پیدا ہو جائے، اور وہ ان کے علوم کو، ان چیزوں کو پڑھ کر ان کے جو ہے جوابات دے سکے۔ اس بات کی بڑی شدید ترین ضرورت ہے۔ بہرحال حالات یہ ہیں، مسائل یہ ہیں، بڑے خطرناک ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کا فضل ہے کہ مدارس کی برکت سے، دینی تحریکات کی برکت سے، مختلف دینی جماعتوں کی تحریک کی برکت سے، دعوت اللہ کی مختلف شکلوں اور صورتوں کے زندہ رہنے کی وجہ سے ہمارے ہندوستان کے اندر کافی حد تک دین کی رمق باقی ہے، کافی حد تک باقی ہے۔
بلکہ بعض دیگر ممالک کو دیکھ کر ہمارا ہندوستان ہمیں ذرا اچھا لگتا ہے. وہاں کے حالات سننے کے بعد یا دیکھنے کے بعد غنیمت معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے علماء کی تحریکات کی برکت سے، خدمات کی برکت سے، ان کی دعوتی اور تبلیغی جد و جہد اور محنت کی برکت سے، مدارس کے اس نظام کی قوت کی برکت سے، یہ سارا کا سارا یہاں کا جو نظام اس وقت میں ہے اس میں کافی حد تک دوسرے ممالک کے اعتبار سے دین کی رونق پائی جا رہی ہے. ماشاءاللہ مسجدیں آباد ہیں، نمازیں چل رہی ہیں، اذانیں دی جا رہی ہیں، خطبات کا سلسلہ چل رہا ہے. اب جو حالات بڑھتے جا رہے ہیں ان پر قابو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں میری چند رائے ہیں. اگر ان سب کو ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں تو بہت ساری چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے. ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جمعہ کے خطبات کو مؤثر سے مؤثر بنانے کی کوشش کی جائے. اس لیے کہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے میڈیا سسٹم ہے، یہ کسی اور کے پاس میں نہیں ہے. ہر جمعہ کو ہزاروں کی تعداد میں مساجد کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں، علماء کی بات سنتے ہیں، خطبہ کی بات سنتے ہیں. اگرچہ اس میں یہ کوتاہی ہو رہی ہے بہت سے لوگوں سے کہ بہت سے لوگ آخری وقت میں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک غلطی ہے، اس کو قابو میں لانے کے لیے کوئی کوششیں کی جا سکتی ہیں. لیکن جتنا طبقہ بھی آ جاتا ہے، اور بہت سی مسجدیں ماشاءاللہ اب بھی ایسی ہیں جہاں شروع ہی سے لوگ آ کے بیٹھے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ ایسی ہی صورت ہو، بہت ساری جگہ پر لوگ آ جاتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. تو ایک بہت بڑا میڈیا ہمارے پاس میں موجود ہے، ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، بنا بنایا. اس کے لیے کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بنا بنایا میڈیا موجود ہے. لوگ وقت ہوتے ہی جمع ہوتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھے رہتے ہیں. اب ہمیں ان کو پیغام دینا ہے. لہذا خطبات کو مؤثر بنانے کی بہترین کوشش کی جائے. مؤثر بنانا کیا ہوگا؟ مؤثر بنانا ایک تو یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی بات بے دلیل نہ ہو، ہر بات مدلل ہو، تحقیقی ہو، اوٹ پٹانگ قسم کی بات نہ ہو. دوسری بات یہ ہے لب و لہجہ اچھا ہو، بہتر ہو اور دلچسپ بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ کھیل سمجھا جائے، مذاق سمجھا جائے، تفریح سمجھی جائے. لوگ اس لیے آ کے بیٹھ رہے ہیں کہ کچھ ان کو ہنسنا ہے، کھیلنا ہے، کچھ تماشا سا ہونا ہے. یہ اگر سمجھ کر لوگ آئیں بیٹھیں اور مولانا اس انداز سے ان کو ایک کھیل تماشے کی طرح اٹھا کر بھیج دیں، ظاہر بات ہے دماغی طور پر، قلبی طور پر اصلاح کا کوئی نظام قائم نہیں ہوگا. اتفاق سے کوئی واقعہ، کوئی ہنسی کی بات آ گئی وہ الگ بات ہے، لیکن ٹاپک ایسا نہیں بنا لینا چاہیے، بلکہ ایک مدلل تقریر ہو، قرآن اور حدیث اور اسی طرح صحابہ کی باتیں، اسلاف کی باتیں، بزرگوں کی باتیں اس کے اندر ہو. مؤثر سے مؤثر انداز باوقار طریقے پر بیان کا ہو، اور ان سب باتوں کو بڑی سلیقے مندی کے ساتھ میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے تو لوگوں پر ضرور اس کا اثر مرتب ہوتا ہے. یہ ہے مؤثر بنانے کا مطلب. اور اسی میں ایک بات یہ ہے کہ ہم خدمات کو مؤثر بنانے کے سلسلے میں اپنے ٹاپکس کو پہلے سے منتخب کریں. ہمیں کن کن ٹاپکوں کو زیر بحث لانا ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ باتوں کا بس ریپیٹیشن ہو رہا ہے اور جو ہے ایک ہی قسم کی باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں، اور لوگ اس سے یہ تاثر لے رہے ہیں کہ بھئی مولانا کو کچھ نہیں آتا، وہی باتیں بتاتے رہتے ہیں. ہم نے تو بار بار سن لی ہے، کیا سننا، جس سے جانا ہی چھوڑ دے. چنانچہ بعض لوگوں کے بارے میں اس طرح کا عوامی خیال ہے، کہاں تک صحیح کہاں تک غلط اس کی تو اس وقت بحث نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی بات ہوتی ہے. اس لیے ہم ٹاپکس کو پہلے سے مرتب کریں. کتابوں کو دیکھیں، بخاری شریف اٹھا لیں، ترمذی شریف اٹھا لیں، یا ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں اس کو اٹھا لیں. اس میں دیکھیں عقائد کا بیان، اسی طرح اعمال کا بیان، اخلاق کا بیان، معاشرت کا بیان، اور اسی طرح سیاسی اور ملی مسائل کا بیان. یہ سب ٹاپکس ہمارے پاس موجود ہے.
اور ان ٹاپکوں کو ہم زیر بحث لائیں، کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ، اس طرح اس کے اندر تنوع بھی رہے اور سارے کے سارے مسائل لوگوں کے سامنے آتے چلے جائیں، اور جب بھی آئیں تو پورے مواد کے ساتھ میں آئیں، تحقیق کے ساتھ میں آئیں، اور تمام مسائل کو گھیرتے ہوئے اس کے اندر لایا جائے۔ جب اس طریقے پر بیانات کا ہوگا سلسلہ تو بہت سارے لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہوگی۔ عام طور پر میں نے ایسا محسوس کیا ہے کہ عقائد پر گفتگو ہی نہیں ہوتی، نماز پر بار بار گفتگو ہو جائے گی، اور اسی طرح دوسرے اور بھی کچھ ٹاپکس پر بار بار گفتگو ہو جائے گی، لیکن عقائد کے مسائل کو علماء ٹچ ہی نہیں کرتے آج کل۔ ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی فضیلت کیا ہے، ایمان سے کیا ملتا ہے، ایمان کھونے والے کے کیا حالات ہوتے ہیں، اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، پھر ایمان کس کو کہا جاتا ہے، اللہ پر ایمان کیا ہے، رسول پر ایمان کیا ہے، رسول پر ایمان میں ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے، ختم نبوت کی تحقیق بیان کی جائے، اس کے اسرار اور رموز پر بھی بحث کی جائے کہ ختم نبوت کیوں ہے، اللہ کے نبی پر یہ کیوں ختم کر دی گئی ہے، اور اوپر سے جو سلسلہ چلا آ رہا تھا اس کو بند کر دینے کی وجہ کیا ہے۔ یہ سارے ایسے ٹاپکس ہیں کہ اگر عوام کو واضح انداز میں کھول کھول کر ان کی عقلوں کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کی جائے تو بھائی بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو لہذا ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدمات کے علاوہ کچھ تفسیری حلقے اور حدیث پاک کے حلقے قائم کیے جائیں، اور اس کے اندر لوگوں کو باقاعدہ دعوت دی جائے۔ یہ روزانہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کل تو روزانہ لوگوں کو فرصت نہیں ہے، تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار جو لوگوں کی سہولت کا دن ہے، آسانی سے جمع ہو سکتے ہیں، ایسے دن آپ کے پورے علاقے کو منتخب کر کر کسی ایک جگہ پر یا دو جگہ پر تفسیر کا حلقہ قائم کریں، معتبر، مستند، جید اور اس کے ساتھ بہترین انداز سے خطاب کرنے والے مقرر اور مفسر کو اس کے لیے سب مل کر منتخب کریں، اس کو وہاں پر دیں۔ اگر دو چار آدمی ایسے ہوں تو باری باری ایسا رکھ دیں، ایک ہفتہ یہ مولانا بیان کریں، ایک ہفتہ فلاں بیان کریں، ایک ہفتہ فلاں بیان کریں، اس طریقے پر 2 یا 3 افراد کو، 4 افراد کو منتخب کر دیں، اور ان کا سلسلہ جو ہے جاری ہو، اور اس کے اندر بھی انہی باتوں کو پیش نظر رکھا جائے کہ محض تفسیر کے نام پر تقریر نہ ہو جائے۔ بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے، نام تو ہے تفسیر کا لیکن تفسیر اس میں ہوتی ہی نہیں، فیہ کل شیء الا تفسیر والا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہر بات آ رہی ہے ادھر کی ادھر کی، ایران کی توران کی، لیکن تفسیر ہے ہی نہیں۔ اب جو سن کے جا رہے ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا بھائی الحمدللہ رب العالمین مولانا نے پڑھا تھا، اس کا مطلب کیا ہے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لہذا اس کے اندر تفسیر ہی بیان ہو اور تحقیق کے ساتھ میں بیان ہو، لیکن عوام کے ذہنوں کو سامنے رکھ کر بیان کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری تقریر سننے کے بعد کہیں کہ بھائی مولانا تو جو ہے کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کو کچھ پتہ نہیں چلتا، اٹھ کے چلے جائیں۔ بات ایسی ہو جو ان کے ذہن میں آ سکے، لیکن ہو معتبر بات، مستند بات، قرآن ہی کی بات۔ اس طریقے پر بیان کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ بھائیو قرآن سے امت کا جب تک لگاؤ و تعلق نہیں پیدا ہوتا اس وقت تک اصلاح کی کوئی شکل ممکن نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہی لے کر آئے، لہذا ہمیں قرآن کو فوقیت دینی چاہیے، قرآن کی تفسیر کے حلقوں کو فوقیت دینی چاہیے، تمام چیزوں پر اس کو بلند و بالا رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے عوام کے ذہن کو اپنے خطبات پہ بنانا چاہیے۔ جب جمع ہوتے ہیں لوگ خطبات میں، جمعہ کے خطبات میں، تو وہاں پر تفسیر کی اہمیت بیان کریں، تفسیر کی ضرورت بیان کریں، تفسیر سے نتائج کیا ملتے ہیں وہ بیان کریں۔ ان چیزوں پر وہاں پر لوگوں کو جو ہے تیار کریں، ذہن تیار کر کے اعلان کریں کہ بھائی یہ تفسیر کا حلقہ جس کی فضیلت اور اہمیت، ضرورت، افادیت آپ نے سنی ہے، اس کے مطابق ہم نے فلاں جگہ پر تفسیر کا حلقہ قائم کیا ہے، وہاں پر آپ کو آنا ہے، جمع ہونا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آنا ہے، جمع ہونا ہے، تب جا کر یہ سلسلہ قائم ہوتا ہے۔
اس سے بہت بڑے فوائد ہیں، اسے کہ اس میں پورا قرآن آتا ہے اور قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ کیا ہے جو قرآن میں نہیں؟ اللہ نے ہم کو بتایا ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت کی ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر حدیث پاک کا حلقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس کو پڑھنا پڑھانا، اس کو سیکھنا سکھانا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کے اندر کئی آیات موجود ہیں جس میں حدیث کی ضرورت اللہ نے خود بیان کر دی۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کا بیان ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ اطیعوا الرسول وہی تو ہے کہ جو اللہ کے نبی نے بتایا، رسول نے بتایا، ان کی اتباع اور اقتداء کرنا ہے، اور وہ بغیر سمجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا تفسیری حلقوں کے ساتھ، اسی کے ساتھ ایک ہفتہ وہ یا الگ جیسا بھی مناسب سمجھے حالات کے اعتبار سے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ عملی میدان میں کچھ کام کرنا چاہیے۔ ایک تو وہ ہے کہ لوگوں کو ہم بلائیں اور وہ آئیں اور بیٹھیں، وہ سنیں، لیکن اس کے ساتھ ہر علاقے میں علماء کا ایک گروپ بنایا جائے اور اس کے ذریعے سے عوام تک پہنچنے اور ان کے ذہنوں کو کھنگالنے اور ان کے ذہنوں کو بنانے کی کوشش کی جائے۔ جس طرح تبلیغی جماعت کے افراد محنت کرتے ہیں اور وہ گھر گھر پہنچ کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور ان کے ذہنوں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے پر عقائد کی اصلاح کے لیے اور ان کو دین سے مربوط کرنے کے لیے اور ان کے اشکالات کو دور کرنے کے لیے حضرات علماء کرام خاص طور پر توجہ دیں اور عملی میدان کے اندر ایک ایسا سلسلہ اور نظام قائم کیا جائے تو بہت سے وہ لوگ جو مسجدوں کو نہیں آتے، یہ اس لیے عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ بہت سے لوگ مسجدوں کو نہیں آتے، دعوت دیجئے، اعلان کیجئے، اشتہار دیجئے، لیکن ان کو مسجد میں آنے کا کوئی ذوق نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ پر رہتے ہیں۔ اب ان کی اصلاح کا نظام کیسے ہو؟ اس کے لیے یہی طریق ہے کہ جو ہے گروپ وہاں پر پہنچے، جماعت وہاں پر پہنچے اور کسی نہ کسی بہانے سے ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی جائے اور ان کے ذہنوں کو کھنگالنے کی کوشش کی جائے۔ ایک ضرورت میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ چونکہ آج کا زمانہ ہے جدت پسندی کا زمانہ اور فتنوں کا زمانہ، بہت سے فتنے چار طرف پھیلے ہوئے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اسلام کے بارے میں شکوک شبہات کا ڈالنا، یہ مستشرقین بھی اور آج کل کا میڈیا بھی اور بہت سارے ایسے ویسے لوگ بھی مختلف چینلز کے ذریعے دین اسلام پر حملہ، لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کرنے کی کوششیں، کبھی سیرت النبی پر اعتراض، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ سے شادی والا مسئلہ، کبھی کوئی اور مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ اٹھا کر لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ اس کو سنتے پڑھتے ہیں وہ آج تک ہمارے پاس آ کر نہیں پوچھتے کہ بھائی ایسا ہے کیا، اس کا جواب کیا ہے۔ آج کوئی ایسے مزاج کا نہیں ہے الا ماشاءاللہ، وہ اپنی جگہ پڑے رہتے ہیں، دل کے اندر شبہات لیے ہوئے زندگی کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ایک شک و شبہ اسلام کے بارے میں دل میں پیدا ہو گیا تو اس کا ایمان ختم ہو گیا، ایمان باقی نہیں رہا اس کا۔ وہ اپنے آپ کو کہتا میں مسلمان ہوں، میرا نام مسلمان ہے، میرا خاندان مسلمان ہے، میں فلاں خاندان کا ہوں، سید خاندان کا ہوں، پٹھان خاندان کا ہوں، شیخ خاندان کا ہوں، انصاری خاندان کا ہوں، یہ سب کہتا ہے، لیکن دل میں شبہات پیدا کر چکا ہے، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اب ان لوگوں کی اصلاح کیسے کی جائے؟ یہی لوگ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے کفر میں چلے جاتے ہیں پورے طور پر، یعنی اسلام کے خیر بات، اسلام کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور باقاعدہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی فکر کرنا چاہیے، ان کی فکر کے لیے ایک سبیل ایسی بنائے کہ لوگ جو ہے سوال کریں اور ہم جواب دیں، سوالات و اشکالات۔ اسی طرح اپنے بیانات کے اندر بھی، چاہے وہ تفسیری حلقے ہوں یا عام بیانات کے حلقے ہوں،
تو وہاں پر بھی مختلف ٹاپکوں کو زیر بحث لاتے ہوئے اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات، اللہ پر کیے جانے والے اعتراض، یا قرآن پر کیے جانے والے اعتراضات، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراضات کو سامنے لایا جائے اور پھر ان کا جواب معقول طریقے پر دیا جائے۔ ماشاءاللہ اس سلسلے میں حضرات علماء نے کافی کام کیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں، علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم کی کتابیں موجود ہیں، اور اسی طریقے پر جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں۔ ان سب کتابوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور جو اس کے اندر مواد موجود ہے اس مواد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو آسان پیرائے میں بیان کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے آسان اس زمانے میں شاہ ولی اللہ صاحب، وہ تو حجت اللہ البالغہ ہے، اسے تو کوئی حجت الاسلام ہی پڑھے گا، وہ کتاب تو حجت اللہ البالغہ، اسے مولانا قاسم نانوتوی جیسا حجت الاسلام پڑھے گا، یا مولانا اشرف علی تھانوی جیسا، اب آخر میں مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری جیسے وہ حضرات، انہوں نے اس کی شرح لکھی، اور شرح پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آسان اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اس سلسلے میں سب سے آسان ہیں، لیکن اب لوگ مولوی اسے بھی بہت مشکل سمجھنے لگے۔ مولانا قاسم نانوتوی کی کتابیں اس سلسلے میں بہت ہیں، لیکن جتنی ہیں سب کی سب دقیق ہیں، بلکہ بعض ادق ہیں۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو دو دو تین تین چار چار بار پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ حضرت تھانوی کا قول ہے، اور ہم جیسوں کا کیا ہے؟ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ حضرت کی کتابیں دو دو تین تین چار چار بار مجھے پڑھنی پڑتی ہیں۔ بہرحال انہوں نے پڑھا، سمجھا، پھر اس کے بعد اپنی کتابوں میں بیان کیا۔ المصالح العقلیہ للاحکام النقلیہ حضرت تھانوی کی کتاب ہے۔ الانتباہات المفیدہ فی حل الاشکالات الجدیدہ، یہ بھی ایک چھوٹی سی کتاب حضرت تھانوی کی ہے، اور اس کی شرح بھی لکھ دی گئی ہے۔ اس کی شرح جو ہے عقائد اسلام کے نام سے حضرت مولانا مصطفیٰ بجنوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، انہوں نے اس کی شرح کافی ضخیم 500-600 صفحات کے اندر لکھی ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے علماء جب تقریر کرنے کا موقع آتا ہے تو کوئی آسان کتاب جس کے اندر کچھ واقعات وغیرہ بیان کیے گئے ہوں، اور وقت کو ٹالنے کے لیے آ کر اس وقت میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیان کر کے چلے جانے کو سمجھتے ہم نے ذمہ داری پوری کر دی۔ بھائیو ایسا نہیں ہے، ہم وارثین انبیاء ہیں، ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کے مزاجوں کو دیکھنا، حالات کو دیکھنا، ان کے اوپر آنے والے احوال کو پڑھنا، حوادث کو پڑھنا، اس زمانے کے تقاضوں کو پڑھنا، اور پھر اس کے مطابق ہمیں تیار بھی ہونا ہے علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اور پھر دعاؤں کے ذریعے سے، اور اپنے خدمات کو مؤثر بنانے کے لیے مواد تیار کرنے کے اعتبار سے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو لیس کر کر میدان میں اترنا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہم سپاہی ہیں، اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، ہمیں دین کے سپاہی ہونے کے اعتبار سے دین کے میدان جنگ میں اترنا ہے۔ خطبہ دینے کے لیے آپ آ رہے ہو، آپ سمجھیے کہ میں امیر المؤمنین کی میں امیر المؤمنین کی جانشینی کرتے ہوئے آ رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو منبر پر تلوار کو لے کر کھڑے ہوتے تھے، وہ کہاں نے کتابوں میں لکھا ہے، تو وہاں تلوار لے کر کھڑ کے خطبہ دیتے تھے۔ تو بہرحال ہم اس میں آ رہے ہیں تو ہم ایک سپاہی کی حیثیت سے آ رہے ہیں، اور ہماری اس جو ہے حیثیت کے مطابق ہمیں تیاری کر کے آنا ہے۔ جیسے ایک سپاہی میدان میں آتا ہے تو اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، تلوار لے کے آتا ہے، ضرورت کی چیزیں لے کر آتا ہے، اور میدان میں اترتا ہے اور کامیابی کے ساتھ لڑتا ہے۔ اسی طریقے پر ہم کو بھی اس کے اندر اسی طرح ماہرانہ اعتبار سے تیاری کر کے آنا چاہیے، دل کو، دماغ کو، سب کو بنانا، اس کے لیے مطالعہ کرنا، اپنے آپ کو ان چیزوں
چیزوں سے آراستہ کرنا اور پھر دعاؤں کا بھی اہتمام کر کے آنا اور پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دینا چاہیے، بیان کرنا چاہیے. تب ایسا ہوگا تو انشاءاللہ ضرور اس کا فائدہ مرتب ہوگا. آج ہمارے اندر کچھ کمیاں ہیں، میں بھی آپ ہی کا آدمی ہوں، آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں. ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنی کمیوں کا شکوہ کر لیں تو کوئی غلط بات تو ہے ہی نہیں. یا ایسا ہے جیسے ہم بیٹھ کر ایک پروگرام بنا رہے، بھئی ہمارے میں کیا کیا کمیاں ہیں، ہم کیا جو ہے کمیاں اپنے اندر رکھتے ہیں جس سے کہ ہم یہ چیز ٹھیک طور پر نہیں کر سکے ہیں، اب کرنا چاہیے. تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ کر کر اپنی کمیوں کو دور کرنا اور اس سلسلے میں آگے بڑھنا ہے. اس کے لیے یہ باتیں جو ہے آپ کے سامنے عرض کی گئی. حالات تو واقعی نازک ہیں، پریشان کل ہیں، اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی اور علماء ہونے کے اعتبار سے بھی اور ایک دینی خادم ہونے کے اعتبار سے بھی ہم سب لوگوں کو اس پر متوجہ ہونا ہے. نہ صرف متوجہ ہونا ہے بلکہ متفکر بھی ہونا ہے، اور متفکر ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کی تدبیریں سوچ کر سمجھ کر آگے بڑھنا ہے. یہ چند باتیں اس وقت میں ذہن میں آئی، وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ ہم کس طرح ان چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں. ان چند چیزوں پر ہم کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.